گفتگو کی بھنبھناہٹ سی تھی۔ لمبی میز کے گرد براجمان افراد میں سے کچھ آپس میں معمول کی بات چیت کر رہے تھے، باقی اپنے کاغذات اور فائلز کی ورق گردانی میں مصروف تھے۔ یہ کسی اہم میٹنگ کے آغاز سے قبل کا ایک منظر تھا۔ کانفرنس ٹیبل کی سربراہی کرسی خالی تھی۔ کرسی کے دائیں طرف بیٹھے صاحب گاہے بگاہے کبھی کرسی پہ اور کبھی گھڑی پہ نگاہ ڈال لیتے، انتظار در انتظار۔ اس کمرے کی سڑک کو رخ کرتی دیوار شیشے کی بنی تھی۔ اس کے پار نظر آتا منظر بہت حسین اور پرفسون تھا۔ نیلا آسمان، کپاس کے لچھوں جیسے بادل جو سرسبز پہاڑوں نے اپنے سروں پہ تاج کی صورت پہن رکھے تھے، گہری کھائیاں اور ناگن کی سی بل کھاتی سڑک۔ اس کمرے کی سڑک کو رخ کرتی دیوار شیشے کی بنی ہوئی تھی۔ اس کے پار نظر آتا منظر بہت حسین اور پرفسون تھا۔ نیلا آسمان، کپاس کے لچھوں جیسے سرسبز پہاڑوں نے اپنے سروں پہ تاج کی صورت پہن رکھے تھے، یہ مری سے قدرے ایک الگ تھلگ سی وادی کا منظر تھا۔ یہ سارا علاقہ اب شہر کے رش، دھوئیں اور شور سے محفوظ کسی جنت کی مانند تھا۔ اپنے شیشے سے اس کا حسن دکھاتا یہ کانفرنس روم اس علاقے کے سب سے بڑے اور واحد 6 اسٹار ہوٹل کا تھا۔ یہ جس بلاک کی سب سے اوپری منزل پہ واقع تھا، وہ ہوٹل کے رہائشی بلاک سے ہٹ کر تھا اور مینجمنٹ کے زیر استعمال ہی رہتا تھا۔ ابھی کافی دیر سے وہ سڑک سنسان تھی۔ سربراہی کرسی کے ساتھ بیٹھے صاحب نے گھڑی اور خالی کرسی کو بار بار دیکھ کر اکتانے کے بعد یوں نیچے دیکھا تو اسی پل داخلی گیٹ سے ایک سیاہ چمکتی کار داخل ہوتی دکھائی دی۔ وہ صاحب الرٹ سے واپس سیدھے ہوئے ایک نظر اپنے ارد گرد بے پرواہی سے بیٹھے عملے پہ ڈالی اور پھر ٹائی کی ناٹ درست کرتے ہوئے خاموشی سے اپنی فائل کھول لی۔ وہ سیاہ کار گیٹ کے اندر آ رکی۔ شوفر نے جھٹ نکل کر پچھلا دروازہ کھولا۔ ایک سیاہ کولا پوری چپل میں مکیت پیر زمین پر رکھتا دکھائی دیا۔ پھر ایک لڑکی سیدھی ہوتی ہوئی باہر نکلی۔ اوپر سے اس کے چہرے کے خط و خال ٹھیک سے نظر نہیں آئے تھے۔ آنکھوں پر سیاہ گلاسز تھی، سانولی رنگت، سر سے وسط سے نکلی سیدھی مانگ کے دونوں اطراف کے بال دونوں کندھوں اور کمر کو ڈھانپتے سیدھے کونی تک گرتے، اتنے سیاہ اور یکجا تھے جیسے شیمپو کے اشتہار میں ماڈلز کے ہوتے ہیں اور کہیں بھی دو بالوں کے درمیان خلا نہ دکھتا ہو۔ ایک سیاہ ہینڈ بیگ کونی سے لٹک رہا تھا۔ سرمئی سادہ شلوار قمیض اور کندھوں پر سیاہ شال جو پیچھے سے آتی کندھوں کو ڈھکتی، اپنے دونوں سرے سامنے گراتی جنہیں سینے سے نیچے اس کے بازو نے سہارا دیا ہوا تھا، ایسے کہ شال کی بکل نہیں ماری گئی تھی۔ اس کا چہرہ البتہ اوپر سے دیکھنے پہ قطعاً واضح نہ تھا۔ وہ سر جھکائے اندر چلی گئی اور شیشے کی دیوار سے نظر آتے منظر سے غائب ہو گئی۔ ذرا دیر گزری اور کانفرنس روم کے گلاس ڈور کے پار جو شیشے کی دیوار کے مقابل تھے وہی لڑکی آتی دکھائی دی۔ کسی ایک کی نظر اس پہ پڑی، سرگوشی ہوئی، ایک سے دوسرے تک نگاہیں اوپر اٹھیں، پورے کانفرنس روم میں ہلچل سی مچ گئی۔ فوراً کمریں سیدھی ہوئیں، فائلز ٹھیک کی، لیپ ٹاپ واپس کھل گئے اور دروازے کھلنے کی آہٹ اور انتظار ختم۔ وہ اندر آ رہی تھی۔ گلاسز جو خوبصورت سی چین سے متصل تھے گربان پہ اٹکے تھے۔ دروازے کے سربراہی کرسی پہ بیٹھنے تک اس کا چہرہ سب کی نگاہوں کا مرکز رہا تھا۔ بیضوی چہرہ، سانولی رنگت، پرکشش نقش، سیاہ زلفیں، 24-25 سال کی عمر۔ وہ سربراہی کرسی پہ بیٹھے اور بیگ میز پہ ایک طرف رکھا، یوں کرتے ہوئے اس کے کانوں میں پڑی چوڑی کے سائز کی سلور بالیاں واضح ہوئی جو اس کے چہرے کو ایک عجب جاذبیت بخشی تھی۔ بیگ رکھ کر اس نے سر اٹھا کر سب کو دیکھا اور تب اس کی آنکھیں دکھائی دیں، لمبی سیاہ آنکھیں جن بحر آسمان کی سی شفافیت تھی، بادلوں کا مبہم سا سحر تھا اور پہاڑوں کی کھائی جتنی گہرائی تھی، اور ان آنکھوں میں کچھ اور بھی تھا، شاید عجب خالی پن اور ویرانی، امیدی اور خوشی کا یکسر ناپید ہونا۔ گڈ مارننگ ایوری ون، اس نے بنا کسی مسکراہٹ کے سب کو مخاطب کیا اور جواب میں ہلکی بھنبھناہٹ ہوئی۔ سر اسباب نیلے
تنویر صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو آج آڈٹ کے متعلق بریف دینا ہے، وہ دائیں ہاتھ بیٹھے صاحب کی جانب متوجہ ہوئے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ ہم شروع کریں؟ یس میم۔ وہ صاحب سر ہلا کر کھڑے ہوئے۔ ان کے میم کہنے کے انداز میں لاشعوری بے آرامی تھی، وہی جو اس کے گڈ مارننگ کے جواب میں وہاں ہر شخص کے انداز میں تھی۔ عزت بھی تھی، احترام بھی تھا، تابعداری کا عہد بھی، اور تعاون کی یقین دہانی بھی، مگر ذرا سی بے آرامی۔ ابھی تک جیسے یقین نہ آیا ہو کہ وہ اس کی عزت اور احترام، تابعداری اور تعاون پہ راضی ہو گئے ہوں۔